میں نے کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو اپناتے یہاں سے ہم رخصت چاہیں گے۔ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی۔ تو پھر مقام بدر وہاں سے تقریباً 85 کلومیٹر ہے۔ ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ یار ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے، حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، 3 دفعہ فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا ہے تو وہ تقویٰ۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد و یک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر میں دوست ابوا کے ٹیلے پہ ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ بڑی محبت ہے میری دادا سے، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو پہ لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچھلی تھی، بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بے پناہ محبت مسعود کی غم کی کہانی نہیں ٹوٹی، سیلاب نہیں تھما یار۔ 2 سال بعد جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا سے بھی بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ بڑے ہوئے اور زندگی میں امتحان اور بھی آئے۔ عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں۔ اب کے بعد قوم کے رویے بڑے تلخ تھے۔ حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگ گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجریاں پھینکتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ ہے یہ یار جو مکہ والوں نے نہیں دیے۔ پھر 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس کتنا کہتے تمہارے رونے کی آواز اگر کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، آپ فرماتے ہیں مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ پوایا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا جاتا ہے، دکھوں سے 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ حضور مکہ سے طائف گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ سنیے گا دوست، حضور نے انہیں فرمایا کہ میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت کہ تم نے اس کو قبول نہیں کیا، مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ تکلیف دے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا، حضور طائف سے واپس تشریف لانے لگے۔ طائف کا بازار اور 2 رویا ستارے، وہ باش لٹکے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا، میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہے، اس دین کی بنیادوں میں میرے بھائی پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کرا تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچ آخی دل پاپڑ مچتے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری کر، گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریا کی۔ کڑوی گسیلی تھی میں نے برملا پر جستہ کہا، حجروں میں بیٹھ کے نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، صرف ہاتھ جما کے نہیں، یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے، یہ تبلیغ سے آیا ہے۔ محمد عربی اس پیغام کو لے کے طائف آئے، طائف والوں نے پتھر مارے، عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں،
اور یار وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا. میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض بات نتائج ہوتے ہیں نا دوست، وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہم بعض بات دل برداشتہ ہوتے ہیں، جب خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے، چکوال نہیں تو تلاگنگ چلے جائیں گے، وہاں نہیں تو کہیں کلر کہار چلے جائیں گے. حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ بعض بات نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نحید نامی بیٹی کے سر سے راجہ طاہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اور اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا جس کی عمر 17 سال ہے، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو روکتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی. اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک تھوڑا سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا. وہ خود چلے گئے لیکن یہاں دین چھوڑ گئے. آج اس جوان کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بھائی جان جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا ہے. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شق مادر میں ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابا کے ٹیلے میں ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. 8 سال کی عمر میں دادا جان چلے گئے. آمن حسن، شیب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر ہم پڑھتے ہیں. حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سامان تھا. حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. ایک طرف بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. مرحلہ کتنا مشکل ہے یار. تو حضور نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے. بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا. پھر حسین ابن علی سے میرے نبی نے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان کو میرے نبی اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. حضور ان کے لیے محبت کے کلمات فرماتے ہیں، اللہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو، نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. کربل کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو. اس نے رات کی تاریکی میں امام علی مقام کو بلا لیا اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں. دوستوں سے مشاورت چاہی تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجیے گا، ہم دارالامانت کی دیواریں پھیلام کے اندر آ جائیں گے. امام علی مقام تشریف لے گئے. ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب اس کا بیٹا ولی عہد ہے، یزید کے بارے میں بتایا اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کر سکتا ہے. اور رات کی تاریکی میں چھپ کے فرمایا مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیا جائے. آپ تشریف لانے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا. تقاضا یہ ہے کہ ابھی بیعت دو، بیعت کرتے تو ٹھیک، نہیں کرتے تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیجو. جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا. اچھا ایسا نہیں ہوا کہ آپ دوڑ کر کے باہر آئے، انہیں قدموں سے واپس پلٹے. تو آپ نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. دو ٹوک فیصلہ کیا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. گھر تشریف لائے اور اپنی بہن زینب سے مشورہ کیا کہ بہن یزید تخت نشین ہوا ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. فرمایا میں بیعت کروں گا نہیں تو وہ یہاں رد عمل کے طور پر جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. تقاضا یہ ہے کہ بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں. یہ مشورہ طے ہوا اور یہ ایک قافلہ محبت اپنے نانا جان کے روزے
अनवर पे आए, वहाँ अश्क बार आंखों से सलाम कहा, जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में खड़े होकर रुखसत चाही। तो ये काफिला मदीना से मक्का चला गया। यहाँ 2 लम्हों के लिए रुकिएगा, मुझे बताइएगा दोस्त, क्या मदीना छोड़ना आसान है? ये हाजी लोग अभी हालिया हज करके वापस आया, इन लोगों से पूछो कि ये 8 दिन के लिए ये है, वहां से आए हैं तो क्या यूं ही आ गए हैं? भाई जान, दिल पे हाथ रख के आना पड़ता है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं। हमने एक हाजी साहब से पूछा, कहानी सुनो 2 लफ्जों में। उसने कहा काबतुल्लाह पे पहली नजर मुश्किल है और रोज़े रसूल पे आखिरी नजर बड़ी मुश्किल है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं भाई। किबला हजरत मुस्तफा साहब उम्रा के लिए गए थे, तो बात सुनाते हैं कि मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो काफी देर बैठा रहा। रुखसत चाहते हुए मैंने इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। फरमाते ये कहना था कि उसकी आंखों में आंसू थे। फरमाते मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाया, ऊंचाई हबीब में मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। तो फरमाते मैंने रुक करके पूछ लिया, बाबा जी मेरी किसी बात में दुखी किया? तो वो बुजुर्ग कहते पुत्र मुद्दत होगी मुझे यहाँ मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हो। ओ भाई, कुछ लोगों ने वहाँ डेरे जमा लिए, लोगों ने वहाँ घर बना लिए। मदीना छोड़ना इतना आसान है? इमाम मालिक 40 साल रोजे रसूल में रहे हैं, जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, दोबारा हज नहीं किया। उनकी आरज़ू क्या थी कि मुझे मौत आए तो ऊंचाई हबीब में आए। यार फिर उस चौखट का अदब भी किया। 40 साल रोजे रसूल पे रहे, किताब का वरक पलटते हैं, इतनी आहिस्तगी के साथ की आवाज भी पैदा नहीं होती। इमाम मालिक जब मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर वाला, हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग छोड़े नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। तो आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं कि जिन गलियों से मेरे महबूब गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पाँव वहां ना आ जाए जहां मेरे रसूल के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। यार उस चौखट का अदब किया, जो वहां गए वहां के होकर रह गए और फिर उस चौखट पे जा करके उस चौखट का अदब भी। अच्छा, इमाम मालिक जब कज़ाए हाजत के लिए जाते थे ना, आहिस्ता कदम उठाते थे, जब पलटते थे तो दौड़ के आते थे। किसी ने कहा हज़रत जी अदा कैसी? तो आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूँ कि अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आए। दौड़ता मैं इसलिए हूँ कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मुझे मौत ना आ जाए। डेरे जमा लिए यार। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए थे। एक यतीम बच्चा, फटे पुराने कपड़े, उलझी बिखरी हालत, रहायशगाह पे लेके खाना नवाज दिया, गुंबद हजरा के सामने बैठे, कहा बेटा मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मेरे साथ हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हैं, बेपनाह मोहब्बतें हैं। मेरी आरज़ू है कि तुम मेरे बेटे बन जाओ और शहजादों वाली जिंदगी गुजारोगे। साथ लालच भी दिया, पुत्र मैं साल में एक मरतबा आता हूँ, वादा है तुम्हें साल में एक मरतबा अपने साथ भी ले आऊँगा। तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमाना सवाल किया, हजरत जहाँ मुझे ले जा रहे हो, गुंबद हजरा की तरफ इशारा करके कहता ये वहाँ होंगे? तो पीर जमात अली तड़प के कहते पुत्र ये अगर वहाँ होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो कहा हजरत आपको मुबारक हो वो जिंदगी, मैं हुजूर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। और भाई कुछ लोगों ने घर बना लिए, वहाँ मरने की दुआएं मांगी, उस चौखट का अदब किया। मैं रमज़ान मुबारक में उम्रा के लिए गया हुआ था, तो हमारे एक दोस्त हैं नजम भाई, कराची से उनका ताल्लुक़ है, उनके बेटे ने हिफ्ज़ किया, तो उन्होंने मदीना शरीफ में किसी फार्म हाउस में प्रोग्राम छोटा सा रखा जिसमें हम सबको बुलाया गया। उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं। तो जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो एक साहिब नात के लिए कहा बेटा नाराज़ नहीं होना, ये पाकिस्तान में इनके ऊंचाई हबीब है। तो कहा मैं आपसे गुजारिश करूँगा यहाँ नात पढ़नी है तो धीमी आवाज़ में पढ़नी है, यहाँ आवाज़ ऊँची करके नात भी नहीं पढ़नी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते मेरे नज़दीक मदीना तो रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लुफ़ हो जाए। वो कहते मैं बड़े बड़े उलमा औलिया से मिला हूँ, जब वो आपस में कलाम करते थे तो अपनी ठोड़ी को कंधे पे रखते तो आहिस्ता आवाज़ से दूसरे के कान में सरगोशी करते थे। उस चौखट का यार उन्होंने अदब भी किया। लोगों ने वहाँ मरने की दुआएं मांगी। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा वापस पलट आए और फिर आरज़ू रखी दोबारा जाने की। कुछ लोगों ने घर बना लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हुजूर का मुबारक शहर नहीं देखा। कभी उनसे पूछ के देखो यार मदीना कितना तड़पाता है। मेरे एक टीचर है सलीम दलावरी, हफीज साहिब के शागिर्द हैं, सफ़े अव्वल के लोगों में उनका शुमार है। अच्छा लिखते हैं, तख़य्युलात की दुनिया में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर बड़ा दिल नशीन है। आप फरमाते आसा दे बूए खुल दे
ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਥੁੱਲਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੱਕੜ ਚੁੱਲਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡੁੱਲਦੇ, ਲੂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ, ਗੋਤੇ ਤੇ ਗੋਤਾ ਖਾ ਰਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੰਨਾ ਤਾਰਿਆਂ, ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹਾਰਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੋਚਾ ਪਕਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਕਾਂਦਾ ਜਾਵਨਾ, ਕਰ ਲੈ ਕਰੀਨਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਹੋਣਾ ਮਦੀਨਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਵੇਲੇ ਨੇ ਡਾਢੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਬੈਠੇ ਤੁਰਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਉਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾ ਨਬੀ, ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਫੰਜਰ ਸ਼ੂਕ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਬੂਟ ਦੇ, ਆਮਨ ਮੁਰਾਦਾ ਪੱਕ ਕੇ, ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾਵਣ ਢੱਕ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਮ ਥੱਕ ਕੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੇ ਵਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਮਲੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾ ਕੇ, ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਾ ਕੇ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਕਾਏ ਆਖਣ ਆ ਕੇ, ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਝਲ ਕੇ ਆਇਓ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਲਫਤ ਦੇ ਡਾਗੂ ਤਰ ਕੇ, ਹੋ ਕੇ ਸਲੀਮ ਭਰ ਕੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। کرم فرماؤ ساڑے دے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ او بھائی کچھ لوگوں نے دیکھا نہیں تو تڑپ رہے ہیں، جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جما لیے۔ او بھائی میرے، حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں ہیں، اب 56 سال بڑھاپا آ گیا۔ اتنا آسان تھا بھائی؟ مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ قیامت سے کم نہیں بھائی، لیکن چھوڑ دیا اس دین کی بقا و احیاء کے لیے۔ آپ نے مکہ کا سفر کیا، یہ قافلہ محبت مکہ آیا، اور پھر ادھر سے کوفہ والوں نے خط بھی بہت سارے لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسی کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سینے میں خوف الہی رکھتے تھے کہ یہ بروز حشر جو ہے وہ اللہ کے حضور میری شکایت کریں گے، تو یہ خوف الہی امام کو کربلا کی طرف لے گیا۔ آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ دو اور مجھے اطلاع دو۔ جب مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی بیعت کرتا ہے اور آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ تشریف لائے اور ان کی سرپرستی فرمائے۔ یہ خط کوفہ سے مکہ آ گیا، اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند روز یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو آگے دبائے۔ اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا، چہرے پر نقاب کر لیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جاؤ، اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ یہ ابن زیاد تھا، کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا، لیکن ابن زیاد کا ایک خطاب جس میں اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، ہم پرانے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بچوں کو یتیم، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا۔ پھر وہی ہوا کہ کوفی وفادار نہیں ہوتے، ان کی بے وفائیاں پہلے سے بھی بڑی مشہور تھی۔ حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، تو وہی ہوا۔ 40,000 کوفی بیعت ہے۔ ایک خطاب کے بعد امام جب مسجد کی طرف گئے تو 1,000 آدمی پیچھے تھا، جماعت میں کھڑے ہیں 500 لوگ ہیں، لیکن جب سلام پھیر تو پیچھے ایک کوفی بھی باقی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ وقت شہادت مسلم بن عقیل کے لبوں پہ یہ لفظ تھے، کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ ادھر امام نے آنے کا ارادہ کر دیا۔ ایک تو خوف الہی آپ کو کھینچ کے لے گیا، اور دوسرا آپ کی شہادت بچپن میں مشہور ہو چکی تھی۔ مسلم حضرت جو ہے وہ ابھی میرے خانے ذہن سے پھر نام الجھ گیا، ان کے پاس جو وہ مٹی تھی، ایک تو وہ، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو راستے میں سر راہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟
تو بتایا گیا یہ کربلا ہے. تو حضرت علی خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. آپ فرما دیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خبر پہلے سے مشہور تھی. بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ رکیے، حج کا موسم ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ خطاب کریں، ہم یزید کی اینٹ سے بجا دیں گے. لیکن آپ فرما دیں میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا. میرے نانا نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں انہیں نبھانے جا رہا ہوں. انہوں نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرما دیں میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نانوں کو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. فرمائے لوگوں اگر میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آنکھ جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. رخت سفر باندھا، سر راہ عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو پھر 10,000 کا لشکر لے کر کے حضرت امام کو روک لیتا ہے. مختصر یہ ہے بھائی، یہ قافلہ کربلا تک آیا. 1 یا 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں تھا. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پہ پہرے دار کھڑے کر دیے گئے. اور پھر 10 محرم کا دن آیا تو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے بھائی، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے. یہ کربلا کی کتنی بڑی آزمائش، 72 نفوس اور دوسری طرف ہزاروں میں ہے. جب جنگ کا آغاز ہوا، یہ اپنی طرف سے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں اور شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. امام کربلا سے اٹھا کر کے خیمے تک لا کے اپنے اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں، اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے. یار اپنا بیٹا علی اکبر میدان میں اترتا ہے جس کی عمر 18 سال ہے، اور جب یہ میدان میں اترا، جب آنے لگا تو کہا اپنی پھوپھو سے اجازت لے لو. پھوپھو سے اجازت لی، کہا پھوپھو میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا آپ میرے بیٹے ہو. کہا حسین کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ نبی کا بیٹا ہے. کہا پھر اپنے پتر کو نبی کے بیٹے پہ قربان کرنے کی اجازت دے دو. یہ 18 سالہ جوان میدان میں اترتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے، کئیوں کو واسطے نار کرتا ہے. پھر دوبارہ خیمے کی طرف آتا ہے اور آ کے اپنے ابا جان سے کہتا ہے، ابا جان مجھے اگر 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا کہ ان نلائکوں کو میں کس طرح واسطے نار کرتا ہوں. حسین اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ میدان میں بیٹا پھر اترا. اب کے بعد دشمن چال بدل چکا تھا. دور سے امام کے پتر کو پتھر ماریں گے، پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، پتھر ہونٹوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر آنکھوں پہ بھی لگے ہوں گے. جب بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دے کے کہا، ابا جی مجھے سنبھالیے گا. راوی کہتے ہیں اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جوان اتنے لگتے تھے. لیکن کربلا میں جب بیٹا تڑپا اور تڑپ کے اپنے ابا کو آواز دی، حسین پتر کی لاش کو اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں، تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کا جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا ننھا علی اصغر جس کی عمر 6 ماہ ہے، اس کے حلق میں 2 شاخہ تیر لگا، خون کو چلو میں لیا، فضا میں اڑا دیا اور کہا مالک حسین کا یہ ننھا پتر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قاسم جس کی عمر 9 سال ہے، یار حضرت حسن کا بیٹا ہے، کہا چچا مجھے بھی اجازت دیجئے. چھوٹی سی تلوار لے کے یہ بھی بیٹا میدان میں آیا اور 2 لمحوں کے بعد اس کو بھی ذبح کر دیا گیا. حسین اس پتر کو بھی اٹھا کے خیمے تک لاتے اور کیا کہتے مالک حسین کا یہ پتر بھی قبول فرما لے. ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے ایک ہی زبان پہ جملہ تھا، اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے. اور خود میدان میں اترے، یار کئیوں کو واسطے نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا. لیکن پھر دشمن کی طرف سے تیر، تلواریں، نیزے پورے جسم میں پیوست تھے. آپ گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور کیا کہتے ہیں، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، میں نے آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کیا. بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں راضی ہوں، بتا مولا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو حوروں نے دیکھا ہوگا، کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا باقی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم
نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنیں، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبتیں، اس میں علی اصغر کی چاہتیں ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو حسین سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے بھی دیکھا اور خراج عقیدت فاطمہ کو پیش کرتا ہے. جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے. یہ کربلا کی کتنی بڑی آزمائش، سب کچھ قربان کر کے کہتے مالک راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور ایک پیغام یہ بھی لیتے جائیے گا. اقبال اس منظر کو دیکھتے ہیں تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او باشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے مؤسس کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور بھائی اقبال نے فاطمہ کو خراج کیوں پیش کیا؟ اس لیے اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تحصیل ہے کہ تیرے بچوں نے کربلا میں اپنی جان دے کے اسلام کی آبرو بچا لی. اور اقبال امت مسلمہ کی عورت کو بھی پیغام دیتا ہے اگر تو درویش لاہوری کی نصیحت کو پکڑ لے ہزار زمانے ہزار سنگتیں بیت جائیں گی. اقبال مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، کہا تو بطول بن جا، تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے. بھائی جان کربلا سے پیغام ملتا ہے کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یار بختیار کاکی کتنا بڑا نام ہے، قطب الدین بختیار کاکی. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ والدہ مدرسے نہیں پائی. والدہ نے بچے کو بچپن میں ایک بات سکھائی کہ بیٹا اللہ کے حضور دامن پھیلا کے دعا مانگ، وہ تجھے تازہ کھانا دے گا. تو بیٹا اہتمام سے دعا مانگتا ہے، ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے ماں مالک کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا تو وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے. ماں بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ رہی ہے اور ماں راضی بھی بڑی ہوتی ہے. آپ فرماتے ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا. اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اگر آج کھانا نہ ملا تو کہیں اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں واپس آئی تو میں نے دیکھا قطب الدین محو استراحت تھا. فرماتی بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہا ہاں ماں کھانا کھایا. کہا اماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی بھی نہیں آیا. اور بھائی مائیں تو رب سے جوڑتی تھی، یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے، استاد کہتا ہے پڑھا بیٹا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا 14 پارے سنائے. استاد متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتا، ہجیت سے منظر خوب. تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوے تلمس طے نہیں کیے. تو کہا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار مؤثر ہوتا ہے بھائی، گفتار نہیں. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. وہ ایک بچہ اسکول میں پیچھے سے بچوں سے سوال کر رہی ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہو. کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا.
میرا ایک سوال ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے گلی گلی ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو نہیں پتا؟ صحابہ کو گالیاں دی گئی۔ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کس کا نام عمر ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی مفاد پرست، کیا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ گلی گلی فتنے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاتے ہیں، جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے، اسی طرح آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ تو اگر کوئی نالائق بدبخت بکواس کرتا تو خود ہی سے زبان کھینچتا۔ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن ہم سکھا ہی نہ سکے۔ ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہی کو نہیں ہوتا، ان کو تو سکھائیے، ان کے لیے مزدوری کرے، پیسہ اکٹھا کرے، رزق اکٹھا کرے، یا ہم ان کے پاس رہیں۔ مجھے بتائیے گا دوست، اس کائنات میں میرے رسول سے مصروف کوئی شخصیت گزری ہے؟ وہ حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متبرم ہو جاتے، عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے، ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنے لیے۔ اب عائشہ سے عرض کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ سوال ہے کیا یہ ڈیوٹی صحابہ ازواج اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضور نے اپنا کام خود کرنے کا مزاج کیوں رکھا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 چیزیں ہوں گی، یا متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے۔ بھائی میں مولوی ہوں نا، میں اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اپنا جوتا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ سکوں تو یہ مجھے بھی دیکھنا ہوگا۔ حضور ایک وقت اپنے لیے تھا اور ایک وقت گھر والوں کے لیے تھا۔ دھیان سے سنیے گا، نتائج دیکھیے گا۔ میرے نبی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا، اور سیدہ کا مزاج کیا تھا؟ بچوں کو سلا دیتی ہے، خود مصلی بچھا دیتی ہے، پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہے۔ ایک دن اللہ سے کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ ایک رات تو فاطمہ کو دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر دوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ آئی نا تو عورتیں افسوس کے لیے آئیں۔ کسی خاتون نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ کرے گی، علی اکبر کی، علی اصغر کی، جو ہے وہ دیگر لوگوں کے تذکرہ ہوگا۔ وہاں تو تڑپتی کہانیاں تھی، پوچھنے والے کی غرض بھی یہی تھی، لیکن دھیان سے سنیے گا۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات شہداء کی لاشیں ہم اکٹھی کر رہے تھے، تو آپ فرماتی نماز مغرب میں ہماری تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، قضا نہیں، تاخیر ہوئی۔ بھائی جان یہ مسلح گھر سے ملا، کربلا میں بھی مسلح ہے یار۔ سجدہ گھر سے ملا، کربلا میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا، یہ گھر سے ملا ہے۔ اور آج میں اور آپ حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ امن دلیل ہے۔ حسینیت کے نعرے علامے اور وہ بھی کھوکھلے، دیگیں چڑھائی، نیاز بانٹی، نعرے لگائے، آنسو بہائے، کیا یہاں آگے محبت خاموش ہو جاتی ہے؟ کیا محبت کا تقاضا یہاں تک ہی ہے؟ بھائی اس کی نفی نہیں، ان کی یاد میں تڑپنا، ان کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے کام اچھے ہیں، تو کیا اس سے آگے نہیں چلیں گے؟ حسین نے تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی تھی، اور ہم کیسے حسینی؟ ابھی میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کریں نا، معذرت سے کہوں گا ناراض نہ ہوئیے گا، تو ہم انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے نمازیں پڑھی کتنی ہیں، چھوڑی نہیں، پڑھی کتنی ہیں، ابھی شمار کر کے بتا دیں گے۔ کسی کے پاس فجر کی نماز، کسی کے پاس ایک جمعہ، کسی کے پاس صرف ایک عید، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، اس کے ملحقہ کتنی آبادی ہوگی یار؟ یہاں بسنے والے مسلمان 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں۔
اور کئی لوگ تو گھر بدل لیتے یار مسجد نال سارا گھر ہے 5 ٹائم اذان کی آواز ہوتی ساری نیند جاتی رہتی ہے. ہم نماز کی دعوت دیں تو لوگ کہتے کپڑے ہی نہیں پاک. کپڑوں کی تو کہانی نہیں یار, من گندے ہیں. اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے. 8 افراد گھر میں, لیکن نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں, حسین کا نیاز بانٹنے والوں, ان کی یاد میں آنسو بہانے والوں, یہ بھی تو ایک پہلو ہے. انہوں نے وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی, اور ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہمارے پاس انگلیوں کے پوروں پہ گننے والی نمازیں ہیں. اور یہ مسجد میں حضرت ایک بچوں نے بھائیوں نے بڑی محنت سے اتنے لوگ جمع کیے ہیں. نماز کے وقت اتنے لوگ ہوتے 1.5 صف بھی نہیں ہوتی بھائی. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساقی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساقی صحیح مگر پلائے گا سے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں فائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق توائی نہ رہی, شعلہ بیکالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ کہاں کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر, وہاں تو سجدہ قضا نہیں ہوتا بھائی. اور ہم حسین کے نام پہ جمع ہوئے, ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے. سجدے گھر سے ملے تو کربلا میں بھی سجدے قضا. آپ فرما دیں مشکل کڑی ہمارے اوپر کہ ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی. ہم گھروں کی تلاشی لینا میرے بھائی, مصلی نہیں ملیں گے, درود کی تسبیحیں نہیں ملیں گی. ہر بیٹے کے پاس موبائل اپنا ملے گا, اور موبائل کے دھیانے ہم لوگ لگے ہوئے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں جس کی جان چھوڑ بھی دینی چاہیے. گھر میں بیٹھو, دوستوں میں بیٹھو, کہیں بھی بیٹھو, صرف موبائل, اور ہر ایک کے پاس موبائل. ہم نے اپنے بچوں کو موبائل, مہنگی گاڑیاں, اچھے گھر دیے, مصلی کیوں نہیں دیے؟ ایک سوال ہے. ہم نے درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ یہ ایک سوال ہے. کربلا والوں کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. مشکل گھڑی وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. اور ایک اور بات سنیے گا, جب مشکل گھڑی آتی ہے نا, جب تلوار گردن تک آ جائے تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں. لیکن حسین ابن علی نے ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا, لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے لیے مشن راہ ہے. اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کے اسوہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ کہنے کو تھا, لیکن زیادہ لمبا خطاب بھی بعض کا پیغام کو غیر مؤثر کر دیتا ہے. تشنگی بہر صورت چھوڑ دینی چاہیے, اور دعا کا ٹائم بھی یہاں بچوں میں لکھا ہوا ہے. بزم فیضان رضا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. مولا کریم تیری پاک والا میں یہ محفل پاک جو بیان ہوا ہے تلاوت قرآن مجید ذکر اذکار جو بھی یا اللہ دوستوں نے پڑھا ہے گاؤں میں خواتین نے بچوں نے مردوں نے یا اللہ اس مبارک محفل کے لیے شہدائے کربلا کے لیے جو کچھ یا اللہ اہتمام کیا گیا ہے جو کچھ سلنڈر کا اہتمام کیا گیا ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے جو مل کیا گیا یا اللہ یہ سب کاوش و کوشش تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ کو بھی منظور فرما. میرے مولا تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب 1,34,000 پیش پیغمبر رسول بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خدمت میں عطیہ توبۃ حقیقۃ محبت پیش کرتے ہیں یا اللہ کو منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی البیت اطہار الفاظ مطہرات بناتے طیبات بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ المبشرہ اور تمام صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں عطیہ توبۃ پیش کرتے ہیں روز منظور فرما. شہداء اسلام بدر سے لے کر کربلا تک اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظور فرما. حضور کی ساری امت کے شہداء شہداء ختم نبوت ناموس رسالت سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظور فرما. قبلہ امیر المجاہدین کی روح پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظور فرما. جتنے بھی دوستوں نے یا اللہ اس محفل میں دام میں در میں سکھ نے حصہ لیا ہے یا اللہ اور جتنے بھی حاضرین آئے ہوئے ہیں جتنے بھی یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور گھروں میں بھی یا اللہ جتنے بھی اس محفل میں شریک ہیں جس طرح بھی یا اللہ ہم سب کے آباء و اجداد ہمارے رشتہ دار ہمارے تعلق والے ہمارے والدین اور ان کے تعلق والے ہمارے مشائخ اور ان کے دوست سب کو یا اللہ اپنے کرم سے اس ثواب میں شامل فرما. بالخصوص یا اللہ ہمارے جو دوست طریق لبیک والے دنیا سے یا اللہ جا چکے ہیں زین بھائی بالخصوص سب کو اپنے کرم سے یا اللہ اس ثواب میں شامل فرما. حاضرین کے جو بھی یا اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص جن کے والدین گئے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے سب کی بخشش و مغفرت فرما. اپنے حبیب کی صدقے یا اللہ ہماری بخشش فرما. اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. شہادت امام حسین کی صدقے یا اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے. حضور کی امت کی یا اللہ بدحالی دور فرما دے. حضور کی امت کو یا اللہ وہ بلندیاں اور وہ کامیابیاں اور وہ عزتیں پھر عطا فرما. اس کے لیے یا اللہ ہمیں جذب جہاد سے سرشار فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو مجاہد اسلام بنا. ختم نبوت کا نوکر اور پہرےدار بنا. حضور اسلام کی عزت کا محافظ اور خاتم بنا. یا اللہ جس طرح بیان ہوا ہے جس محبت کے ساتھ پیاری پیاری باتیں ہوئی ہیں ان کو یا اللہ سن کر سمجھنے کی دل میں جگہ دینے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علامہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اپنی جان کا ذکر کیا وہاں سے یا اللہ ابوا شریف سے بات شروع ہوئی. یا اللہ ہمیں بھی اپنے امام کا ادب اپنی ماں کی خدمت محبت اپنے والدین کا ادب اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کی ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کرنے کی ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. اور جن کی ماں باپ چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ قبر میں ان کو راضی کرنے کا سامان ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ سارے ثواب کی محفلیں اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ و خیرات یہ سارے ثواب یہ سارے عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے دنیا سے چلے گئے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. شہداء کربلا کے صدقے یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بخشش فرما. اپنے حبیب کی امت کو معاف کر دے. جتنے بھی حاضرین یا اللہ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے شہداء کربلا کی وسیلہ سے سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. جو نہیں مانگ سکے اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ جو بھی دلوں میں نیک خواہشیں رکھتے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ اس ملک کے پاکستان کے اندر ہمیں نظام مصطفیٰ کا سویرا دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کے پاکستان کے اندر ہمیں نیک اور صالح اور عادل حکمران عطا فرما. یا اللہ ہمارے کردار اچھے ہو جائیں. یا اللہ ہماری اخلاق اچھی ہو جائیں تاکہ ہمارے اوپر نیک اور صالح حکمران آ جائیں اور وہ نظام مصطفیٰ کا سویرا